اے لطیفہ عرض کیا ہے دیوبندیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے، وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. پوچھا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اونچی کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، اونچی جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ اونچی کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبدالقادر جانے اور خدا جانے. اور تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لوے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں نے چھاپنے والے، تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. جیسے ہی پوچھنا تھا وہ دھوبی جلال میں میں جب سے بول رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم کہ غوث اعظم کا دھوبی ہوں، اتنا ہی معلوم کہ آگے کچھ نہیں معلوم، بس اب کچھ نہیں پوچھنا. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے اس. چوتھا سوال ہے نہیں، ان لوگ پوچھتے نہیں، اس کا جلال دیکھ کے واپس چلے گئے نا. حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ اونچی کہ یہ میری عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہے. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی. اونچی اس پر تھانوی صاحب لکھتے فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی. اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا. لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا. اونچی تو یہی کچھ ہی ہونا ہے. وہ اللہ دے بندو کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے. تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ، وہ کہتا نہیں پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، تو انہوں لگ پتہ جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا، اب وہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. نہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، قبر میں 3 نہیں 4 سوال. بے شک. تو وہ سوالوں کے جواب آپ نے خود ہی دینے ہیں اپنی قبر میں. مر ربو کا، ماں دینوں کا، کوئی کسی کی طرف سے دے ہی نہیں سکتا. اس میں تو الفاظ ہیں یا جواب دے گا یا نہیں دے گا. اگر بخاری مسلم میں کہیں ہے کہ کوئی اور آگے دے دے گا تو ہمیں دکھائیں کہ جی میں غوث پاک دا تو 20 ہاں. ایک وہ بھی سنے ہیں نا، فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا مر ربو کا، تو انہوں نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اور یہ واقعہ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے، صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا، روایت کون کر رہا ہے. ماں دینوں کا دھوبی کہتے ہیں جی 300 فرشتے پریشان، فرشتے والے کو پریشان ہونا ایک لائی ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب تینوں سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے یہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے. وہ کہیں گے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے تو نے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت مطلب کیوں نہیں کوشش کی. پھر ایک گرز ماریں گے وہ زمین کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو گرز مارن گے اللہ کو نہیں جاؤں گا. فرشتے اللہ کو ٹور گئی، اللہ یہ کیڑا بندہ ہے. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. وہ بندہ تسی میرے والے کر دو نا، فرشتے تو چھڑ دو. فرشتے تو سرما بنا کے رکھ دیں گے ہوتا یار نہ کر. تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، انہوں بخش دیتا گیا. غوث پاک کا دھوبی کیا نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی ہو وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں الفاظ ہے
مدعم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا، اونٹ کا کجاوا کستا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے، شہید ہوا ہے. آپ فرمایا تم اسے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو، خوش نصیب ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے، جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی. تو اسی غوث پاک دے تو ابھی لے کے بیٹھے ہو، اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. اور کوڑ مارنے بند کر دو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مشکات میں بھی مال غنیمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی. یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا، اس کی خیر ہے، اٹھا کے لے. یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں. جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے. یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا، اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. بہت سیریس کیس ہونے والا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے، ایسی خشیت تم پہ طاری ہو جائے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل، جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے، زمین کے خاک بن جاتا ہے. اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں. یہ اللہ نے ہی پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے ہوئے ساری بزرگی کھل گئی ہو، دلال کی بات پیچھے سے آ جائے یار نہ کر. ٹھیک ہے، لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے، وہ ڈرتے رہیں گے نا. تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے.